السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ فوکس نیوز۔ میں ہوں آمنہ ڈار۔ غزوہ بدر تاریخی روایت کے مطابق مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی اور ساز و سامان میں 60 اونٹ، 60 زرہیں اور چند تلواریں تھیں۔ 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع بدر نامی مقام پر مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان پہلا غزوہ ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ جب مدینہ ہجرت فرمائی تو قریش نے ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ ہجرت کے محض 2 سال بعد ہی انہوں نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا اور لوٹ مار کر کے فرار ہو گئے۔ اسی اثنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے تجارتی قافلے کی خبر ملی تو جو شام سے واپس آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس تجارتی قافلے کو تلاش کرنے نکلے۔ جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن قریش اس خبر کو سنتے ہی اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے امڑ پڑے اور یوں مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی گئی۔ تاریخی روایات کے مطابق مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی اور ساز و سامان میں 60 اونٹ، 60 زرہیں اور چند تلواریں تھیں، جبکہ دشمن کی تعداد 1000 نفوس پر مشتمل تھی اور وہ ہر طرح سے لیس تھے۔ ان کے پاس 700 زرہیں، 70 گھوڑے، لاتعداد اونٹ، بے شمار تلواریں اور نیزے تھے۔ دنیاوی ساز و سامان کی قلت کے باوجود مسلمانوں نے ایک ہی دن میں معرکہ جیت دیا۔ کافروں کے نامور 70 سردار مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ غزوہ بدر وہ تاریخی ساز اور فیصلہ کن لڑائی تھی جس میں ملت اسلامیہ کی تقدیر اور دعوت حق کے مستقبل کا فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد آج تک مسلمانوں کو جتنی فتوحات نصیب ہوئی وہ سب اسی فتح مبین کی مرہون منت تھی جو بدر کے میدان میں اس مٹھی بھر جماعت کو حاصل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسے یوم الفرقان، حق و باطل میں فرق کا دن قرار دیا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح نے واضح کر دیا کہ اسلام حق ہے اور حق کے فتح یاب ہوتا ہے، کفر و شرک باطل ہے اور باطل مٹ جانے والا ہے۔ اس فیصلہ کن فتح نے اسلام اور مسلمانوں کو عرب میں ایک طاقت کے طور پر متعارف کروایا اور اس جنگ کے بہت ہی دوررس اور دیر پا اثرات مرتب ہوئے۔ انہوں نے اسلامی ریاست کے قیام میں بنیادی کردار ادا کیا۔ معرکہ بدر کے اثرات میں سے ایک امر مسلمانوں کی خود اعتمادی میں اضافہ ہونا ہے۔ وہ مسلمان جو 13 سال تک مکہ میں کفار کے ہر طرح کے ظلم کا سامنا کرتے رہے، ایمان لانے کے جرم میں جن کی زندگی اجیرن کر دی گئی، ان پر آبائی سرزمین تنگ کر دی گئی اور انہیں ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ ان حالات میں اہل مکہ کے خلاف نہ صرف جنگ لڑنا بلکہ اس میں فتح یابی ہونا مسلمانوں کے لیے خوشی، مسرت اور اعتماد کا وہ ذریعہ بنا جو اور کسی طریقے سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ کی رحمت سے وقت نے یوں پلٹا کھایا کہ مظلوم مسلمان فتح بنے اور جیت کے احساس کے ساتھ رب کے سامنے شکر گزار ہوئے۔ ظاہری حالات کے مطابق مسلمانوں کی ناکامی یقینی تھی۔ محض 313 افراد جن کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں تھے اور مقابلہ اس لشکر جرار سے تھا جو سر سے پاؤں تک لوہے کے حفاظتی لباس میں ڈوبا ہوا تھا، اور ان کے پاس ہتھیاروں اور گھوڑوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ کھانے کے لیے ایک دن 90 اور دوسرے دن 100 اونٹ ذبح ہوتے تھے۔ ان حالات میں قرآن مجید کے مطابق یہ محض حق کی قوت تھی جس نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ تا قیامت قائم رہنے والی اس امت میں شہدائے بدر وہ خوش قسمت افراد ہیں جن جیسا نصیب پانے کی خواہشی کی جاتی رہے گی۔ بعض روایات کے مفہوم میں آتا ہے کہ یہ لوگ جب جنت میں داخل کیے گئے تو وہاں کی نعمتیں دیکھ کر حیران ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے کہ ہمیں تھوڑی دیر کو دنیا میں بھیجے تاکہ ہم پیچھے رہ جانے والوں کی تیری جنت کے بارے میں بتا سکیں۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ یہ میری سنت کے خلاف ہے، تو عرض کیا اے رب العالمین ہمارا پیغام کسی طرح ان تک پہنچا دے۔ چنانچہ یہ آیات نازل ہوئی جن میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم اور مطمئن ہیں، اور پیچھے رہ جانے والوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ تا قیامت اہل ایمان اصحاب بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدر اور رش کی نگاہ سے دیکھتے اور ان کے مقدر کی تمنا کرتے رہیں گے۔ اس عظیم مارکے کے ہر پہلو میں ہمارے لیے اسباق پوشیدہ ہیں اور ہم انہی اسباق و عوامل کو اپنا کر ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہو سکیں گے۔ ناظرین، مزید خبروں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔